رہا کرتے تھے, تم تو میرے ساتھ کھاتے تھے, پیتے تھے, اڑتے تھے, چلتے تھے, ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے, لین دین کرتے تھے, آج تم جہنم میں کس لیے آئے ہو؟ جہنمی جواب دیں گے, اے جنتیوں, آج دنیا کا سمندر بھی پلا دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے گا, لیکن میری پیاس نہیں بجھے گی. تم جنت میں ہو, تھوڑا سا پانی میرے حلق میں ڈال دو. جنتی کہیں گے پانی تو دور کی بات ہے, اللہ نے تو جنت کی خوشبو تک تم پر حرام کر دی ہے, مہک تک حرام کر دی ہے. میں تو از روئے محبت تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے. جہنمی ان جنتیوں کو جو جواب دیں گے ان میں سے پہلا جواب یہ ہوگا, آئے جنتیوں, ہم دنیا کے اندر نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے, ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ طَعَامَ الْمِسْكِينِ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, ہم مسکینوں کو, محتاجوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے. دینی محفلوں اور دینی واعظ و نصیحتوں اور جلسوں سے ایسے بھاگا کرتے تھے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. یہ موت کو بھی موت آ گئی, یہ قیامت کا دن آ جائے گا تب انسان نیک عمل کرے گا. فرمایا امیر ہو تو غریبی سے پہلے ایک, غریب ہو تو امیری سے پہلے دو, تندرست ہو تو بیماری سے پہلے تین, جوان ہو تو عقل خراب ہو جانے والے بڑھاپے سے پہلے چار, اچانک آ جانے والی موت سے پہلے پانچ, دجال سے پہلے چھ, قیامت سے پہلے سات. ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل. اب آئیے, اللہ نے کیا کہا, ساری انسانیت خسارے میں ہے, اور خسارے کو کون سی چیز بدل رہی ہے, کون لوگ خسارے میں نہیں, اس کو اللہ نے آگے کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان اور عمل صالح سمجھا دوں, اس کے بعد میں حق اور صبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کیا ہے, اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں, ہمارے غیر مسلموں کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں, اور دونوں چیزیں بیکار. ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں تو بیکار. دیکھیے آج ہمارے پاس ایمان ہے, نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ آئیں, ٹوپی لگائیں, سب کچھ ہے, ایمان ہے لیکن عمل صالح. غیر مسلموں کو دیکھ لو, آپ کیا کام کریں گے. میرا اس وقت ایک چچیرا بھائی ٹاٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کو کینسر کی بیماری ہے. آپ جا کر دیکھیے غریبوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے, غریبوں کا کیسا علاج ہوتا ہے. نام تک نہیں بتاتے, ہندو بھائی کوئی آیا اتنا کھانا دے گیا, کوئی آیا اتنا وہ دے گیا, کوئی پھل فروٹ دے کے چلا جا رہا ہے. ٹرینوں میں چلے جائیے آپ مئی اور جون کے مہینے میں اسٹیشن کے اوپر, تو آپ دیکھیے غیر مسلم لوگ برف کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈرموں میں بھرے رہیں گے, اور جہاں گاڑی رکی سب کی بوتلیں فری میں بھر رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں. کیا یہ نیک کام نہیں ہے, کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ لیکن یہ ایمان سے خالی ہے اس لیے بیکار ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. ایمان دل کی گہرائیوں سے, ایمان کہتے کسے, ایمان کی ایک تعریف کر دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے سب سے زیادہ پوری کائنات میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو آپ سے ہے, الا نفسی, لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں. غور کرنا جملوں پر. حضرت عمر فاروق نے کیا کہا, پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. ساری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب میری جان کا معاملہ آ جاتا تو اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں. آپ نے کہا لستا مومنن, عمر تم ابھی مومن نہیں ہو. جواب کس کو دے رہے ہیں اللہ کے رسول, یہ غور کیجیے آپ. جواب کون دے رہا اور کس کو دے رہا؟ جواب دینے والی ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی. اور کس کو دے رہی جواب یہ ہستی؟ کس کو جواب؟ جس کے بارے میں خود فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان کو کیا جواب دے رہے ہیں اللہ کے رسول؟ لستا مومنن, ابھی مومن نہیں ہو. کہا اللہ کے نبی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب جانتا ہوں, محبت کرتا ہوں آپ سے. انت مومن الان یا عمر, آئے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو. الا الذین آمنوا,
جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں. ہم اپنی بات، اپنے بزرگوں کی بات، اپنے ملا مولویوں کی بات، اپنے پیشواؤں کی بات بھی مانے، رسول کی بات کو بھی مانے، لیکن جب ٹکرا جائے دونوں کی بات تو رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرنے دیں، دوسرے کی بات گر رہی تو گر جانے دیں. دوسرا رسول نہیں تھا، وہ ایک عام انسان تھا، اور انسان خطا کار ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. یہی ایمان ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بزرگوں کی نہ مانو؟ لاؤ تو کوئی دلیل. اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا، لیکن ہماری بات صرف اتنی ہوتی ہے، اس دلیل پر سگنیچر، مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. کوئی بھی مسئلہ لاؤ، مہر جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا. میرے بھائیوں، اگر رسول کی مہر نہیں ہے بلکہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا سرمایہ کار ہو، ساہوکار ہو، چودھری ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائیوں، پھر اس کی بات کو ہم جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ اس کی بات جناب محمد رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہے. ایک مسئلے پر غور کر لیجئے چلتے ہوئے. میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک مسئلہ. ہمارے محترم نے بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حج تمتع والا. ایک مثال میں دیے دیتا ہوں، جاؤ سوچ لو، اپنے اپنے مولویوں سے پوچھ لو، جاؤ کیا جواب دیتے ہیں. میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے آپ اپنا جواب دیں. جواب کے انداز میں چاہیے، گالی کے انداز میں نہیں. مجھے معلوم ہے میرے سوال کا جواب کیا ملے گا. خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. مجھے معلوم ہے تمہارے چہرے بتلا دیتے ہیں کہ تم کیا بولو گے، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ سب کے مجھے بتا دو کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو کس نے غسل دیا؟ پہلا خلیفہ ہے، نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، منسوخ کا معاملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو، اللہ کے نبی کے بعد عمل ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ، نبی اس دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر نے 2 سال 2.5 سال حکومت چلائی، خلیفہ رہے، آج ابو بکر اس دنیا میں نہیں ہے، حضرت ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ چلو یہ پہلے خلیفہ کی بات تھی. اب چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں، وہاں حضرت فاطمہ چوتھے خلیفہ کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے. یہاں پہلا خلیفہ ہے، وہاں چوتھا خلیفہ ہے. یہاں پہلا خلیفہ خود انتقال کر رہا ہے، وہاں چوتھا خلیفہ انتقال نہیں کر رہا ہے بلکہ چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر رہی ہے. مجھے بتاؤ، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو غسل کون دیتا ہے؟ جواب ڈھونڈ لو، تلاش کر لو، اور قسم میں تمہیں دیتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی، بتاؤ اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، تاکہ وہ سوال کریں تم سے اور تم جواب دو ان کو. سن لو، اگر تمہیں غلط لگے تو میری گردن اڑا دینا، صحیح ہو تو اس مسئلے کو عام کرنا. یہی مسلمان کی پہچان ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دیتے ہیں. بیوی کو غسل دینے کی روایت موجود ہے، حضرت علی نے دیا. شوہر کو غسل دینے کی بھی حدیث موجود ہے، ان کو حضرت ابو بکر کی بیوی نے دیا. اور یہ سارے کام نبی کے انتقال کے بعد ہو رہے ہیں. مجھے اتنا بتا دو، تمہارے یہاں انتقال کے بعد نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو کہ شوہر کو بیوی کا چہرہ اور بیوی کو شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے.
شوہر کو بیوی کی چارپائی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کو اٹھا کر قبر میں اتارنے بھی نہیں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، جاؤ میرے پیارے ساتھیو، اب تم یہ کہو کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ مثال تم ہم کو پیش کر کے بتاؤ اور یہ کہو کہ اس کو مان لو۔ ہم نہیں مان سکتے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بھی ٹکرا رہی ہے، حضرت ابو بکر سے بھی ٹکرا رہی ہے، حضرت علی سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، ان کی بیوی حضرت عائشہ ایک موقع پر کہنے لگی، ہائے سر کا درد۔ اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہا بہت تیز۔ کہا عائشہ اس وقت تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ میاں بیوی کا پیار ہے، کوئی آدمی کچھ نہ کہے، بخاری کے الفاظ، عائشہ اس وقت تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک دم ہٹی، کیا مر جاتی؟ ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں نا کہ میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں اور آپ کوئی خوبصورت دوسری کنواری لڑکی سے شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں، شادی کی غرض کی وجہ سے نہیں، اور کرنا چاہوں تو کون روک لے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملنی چاہیے۔ تم کیا روک لو گی مجھے؟ اللہ اگر حکم دے گا تو کیا تم روک لو گی مجھے؟ عائشہ اس لیے میں نے نہیں کہا، بلکہ میں نے تو اس لیے کہا تھا، آج اگر تم اسی درد سر میں مر جاتی تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا؟ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاتا، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں اٹھاتا، قبر کے اندر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں اتارتا، میں مٹی دیتا۔ اے عائشہ مجھ سے آج تم سے زیادہ خوش نصیب کون سی عورت ہوتی؟ تم کتنی خوش نصیب ہوتی؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مجھے میرے بھائیوں بتا دو، اب لوگوں کی باتیں ٹکرانے لگے تو ہم حدیث کی مانیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کا عمل لیں یا حضرت علی کا عمل لیں؟ آپ کے ہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شوہر بیوی کو ہاتھ لگا دے تو حرام ہے، حرام ہے، بیوی شوہر کو چھو لے تو حرام ہے۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر کی بیوی نے ابو بکر کو غسل دیا، کیا وہ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا، کیا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت فاطمہ تو انتقال سے پہلے وصیت کر رہی ہیں، اے علی میری دو وصیتیں، پہلی وصیت تو یہ کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میرا انتقال ہو تو میری لاش کو، میرے جسم کو آپ غسل دیں، کوئی دوسرا غسل نہ دے، اور دوسری میری تمنا خواہش وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانے لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ ہم سے زیادہ بزرگوں کی بات کون مانتا ہوگا؟ جس وقت جس بزرگ کی بات اللہ کے رسول سے مل جاتی ہے ہم اس بزرگ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، بات چاہے کتنی صحیح ہو لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کو، ہم ان کی مانیں گے ہی نہیں۔ ہم تو اس بزرگ کو مانتے ہیں، اسی کی بات مانیں گے، چاہے وہ 10% صحیح ہو 90% غلط، ہم تو اسی کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے قلادہ اور پٹا تو اسی کا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 3 امام کتنا ہی صحیح بول رہے ہو لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم ان تینوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ایک کو مانتے ہیں، وہ دلیل سے کتنی دور بات کر رہا ہو لیکن اسی کی بات سراخوں پر، ہم جس مسلک سے جڑے ہیں اس کی تعلیم یہ ہے، اس کی تہذیب یہ ہے کہ ہمارے سامنے چاروں امام برابر ہیں، جس امام کی بات اللہ کے رسول سے ملتی ہے ہم اس امام کی بات کو مان لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ تم دعوے تو چاروں کو ماننے کی کرتے ہو لیکن مانتے صرف ایک کو ہو۔ تم 4 کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، بات ایک کی مانتے ہو۔ تم 3 کو چھوڑو تو چاروں کے ہمدرد، اور ہم چاروں کو چھوڑیں تو چاروں کے ہمدرد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تم 3 کو چھوڑ کر 1 کو مانو تو چاروں کے دوست ہو سکتے ہو، ہم چاروں کو چھوڑ کر چاروں کو مان رہے ہیں تو ان کے دوست کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ میں 1 کی تو مانتا ہوں کم سے کم، اگر تم 1 کی بات مان کر چاروں کے ہمدرد ہو سکتے ہو تو ہم 1 کی بات جناب محمد رسول اللہ کی مان کر ان چاروں کے ہمدرد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بات تو جرجیت صاحب آپ کی ٹھیک ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ ہمارے باپ نے 9 19 پڑھایا ہے، ہم 18 پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے تہذیب کے، ہمارے باپ دادا کی تعلیم کے خلاف ہے۔ چلو سوچنے کا
ایک موقع تمہیں بھی دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہو ابو حنیفہ کی قبر پر، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہو امام شافعی کی قبر پر، احمد ابن حنبل کی قبر پر، امام مالک کی قبر پر۔ یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں، ان لوگوں نے انسانیت کے ناطے سے جو تعلیم تھی اللہ اور اس کے رسول کی ہم تک پہنچائی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، غلطی بھی ہوئی ہیں، اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو تو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، الا الذین آمنوا کا مطلب سمجھو ایمان اور عمل صالح، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان جب کسی کے اندر رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، تو بہت جلدی نکلتا نہیں ہے۔ جنگل میں چرواہا ہے، نام ہے اس کا عبد العزا، بکریاں چراتا ہے، صحابہ کرام بھی بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگناتے جاتے ہیں، بکریاں بھی چراتے جاتے ہیں۔ اس نے چلتے پھرتے صحابہ کے منہ سے قرآن کی آیتیں سنی، اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ وہ اپنے چچا کے پاس آیا، عبد العزا کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں۔ کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے جسم پہ جو کپڑے وہ میں نے دیے، جو جوتے وہ میں نے دیے۔ کہا وہ مجھے معلوم ہے، لیکن تم جب ایمان نہیں لا رہے ہو تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں مدینہ جاتا ہوں اور محمد رسول اللہ کے پاس۔ کہا سوچ لو۔ کہا میں نے سوچ لیا۔ تو پھر پگڑی اتارو، یہ میں نے دی ہے۔ عبد العزا نے امامہ اتارا اور پھینک دیا۔ کہا جوتے بھی اتارو، یہ میں نے دیے ہیں۔ اس نے جوتے بھی اتارے اور پھینک دیے۔ کہا کہ کرتا یہ پنجابی بھی اتارو، اس نے کرتا بھی اتار کر پھینک دیا، لنگی بچی ہوئی ہے۔ عبد العزا کا چچا کہتا سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے۔ کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے، یہ لنگی گھر جاتا ہوں، اپنے کپڑے پہنتا ہوں، تمہاری لنگی واپس کر دوں گا۔ کہا بالکل نہیں، گھر جانے تک تم محمد رسول اللہ کو گالی دو، گھر جانے تک تم اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا کہ گھر جاتے ہوئے اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو حالت کفر میں مروں گا۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، لنگی اتارو۔ کہا کہ گھر تک جانے کی مہلت تو دے دے، اتنا میں نے تیرا کام کیا پوری زندگی۔ زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ۔ اس کا چچا کچھ نہ مانا، اس نے کہا اگر اسلام نہیں چھوڑتے ہو، نبی کو نہیں چھوڑتے ہو، قرآن پر ایمان، تمہارا نبی پر ایمان نہیں چھوڑتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ، لنگی بھی اتارو۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، آسمان پہ نظر ڈالی، لنگی کھول کر اپنے چچا کے منہ پہ مار دی اور کہا انا حرن، انا حرن، اب میں تیری غلامی سے پوری طریقے سے آزاد ہو گیا ہوں۔ بالکل برہنہ ہے، کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، بالکل برہنہ ہے۔ چل دیتا اپنے گھر کی طرف، اور لوگ جو اس کو پہچاننے والے تھے دیکھ کر کہہ رہے عبد العزا یہ کیا ہوا؟ اور عبد العزا اپنے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے انا مومن الان، انا مومن الان، اب میں مکمل مومن ہوں، اب میں مومن ہوں، ایمان کے لیے میں نے ان چیزوں کی قربانی دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایمان کے ساتھ قربانی کا یہ تسلسل اور قربانی کا یہ جذبہ کیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ غور کرو، انہوں نے جب لنگی دے دی، کرتا دے دیا، پیجامہ دے دیا، پگڑی دے دی، جوتے دے دیے اور سب کچھ لٹا دیا، تو کہہ رہا ہے کہ اب میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں۔ پتا چلا کہ ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا، ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا۔ ہم نے تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے پردہ نہیں کروایا، اپنی بہنوں کو پورے پورے کپڑے لا کر نہیں دیے۔ ہم مومن ہیں، ہماری بیٹیاں کالجز میں اسکوٹی چلاتی ہوئے جائیں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، پھر بھی ہم مومن ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں جائیں، ہم پھر بھی مومن ہیں۔ ہم نے قربانی کون سی چیز کی دی ہے؟ ہم نے کسی چیز کی قربانی نہیں دی، ہم مومن ہیں۔ ایمان کو پہچانو میرے بھائیوں۔ گھر پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، ماں نے کہا کون؟ کہا عبد العزا۔ دروازہ کھولا، دیکھا برانا، کہا بیٹا یہ کس نے حال کیا تیرا؟ کہا تیرے دیور نے، میرے چچا نے۔ کہا تجھے لنگی بھی نہیں پہننے دی؟ کہا وہ بھی چھین لی۔ کہا کیوں، کیا جرم ہوا تھا تجھ سے؟ کہنے لگا ماں میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، بس اتنا ہی قصور ہے۔ ماں نے کہا کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہاں بد دین ہو گیا ہے۔ ماں میں بد دین نہیں ہوا ہوں، اب مجھے دین مل گیا ہے۔
اس نے بھی دروازہ بند کر دیا. میرے گھر سے، میری چار دیواری سے باہر، جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں ہوتا ہے تجھے گھر سے باہر جا، کچھ نہیں، اس گھر سے کوئی حصہ نہیں تیرا. ماں میں حصہ لینے نہیں آیا ہوں، گھر تجھے مبارک ہوں. ماں میرے اور بھائی ہیں ان کو دے دینا، ماں تیرے اور بیٹے بیٹیاں ان کو دے دینا، بس میں تو ایک چیز لینے آیا ہوں، کوئی کپڑا مجھے دے دے، میں مدینہ جا رہا ہوں، اتنا دے دے کہ میں اپنی کمر سے باندھ لوں، اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں. اچھا ٹھیک ہے باہر رک، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں. اس نے ایک کمبل اٹھایا اور کمبل کو اوپر سے پھینک دیتی ہے. لے، عبدالعزیٰ نے آدھا کمبل پھاڑ لیا، آدھے کو اپنے شرمگاہ سے ستر سے باندھ لیا، اور آدھا کہیں جب رات میں رات ہوتی سونے کے لیے بچھا لیتا اور اسی کے اوپر سو جاتا، دن میں اس کو اوڑھ لیتا اور آگے بڑھتا. پیادہ پیدل سفر کر رہا ہے. کچھ دنوں میں وہ مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے پیدل سفر کرتے کرتے. تہجد کی نماز کا وقت تھا. وہ مسجد نبوی کے ممبر اور مصلی کے درمیان جا کر چپکے سے کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. حضرت بلال کی اقامت شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں. غلس میں نماز پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں، سامنے کون بیٹھا ہے پتہ نہیں چلا، دکھائی نہیں دیا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں، آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی فجر میں کہ غلس میں شروع کرتے تھے اور اسفار میں ختم. کچھ روشنی آ جاتی تھی تب آپ ختم کرتے تھے. تقریباً 60 سے 100 آیتیں آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. جب آپ نے نماز پڑھائی، روشنی ہو گئی تھی، سامنے کوئی آدمی نظر آنے لگا، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. سامنے ممبر کے درمیان ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا وہاں کون بیٹھا ہے؟ اس نے جواب دیا عبدالعزیٰ. آپ نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو، یہاں ہو، قریب آؤ. کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسے ایسے آنا ہوا، اسلام لے آیا ہوں، آپ کو نبی مان لیا ہوں. مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، ابھی دعائیں نہیں آتی تھی، مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے میں باہر بیٹھا رہا ممبر کے پاس. کہا عبدالعزیٰ نے، اے اللہ کے نبی سب کچھ چھین لیا گیا مجھ سے. چچا نے لنگی چھین لی، کرتا چھین لیا، جوتا اور پگڑی. ماں نے زمین اور گھر و جائیداد سے بے دخل کر دیا، بھائیوں نے بھی دھکے مار کے گھر سے نکال دیا. آپ نے فرمایا گھر گیا، کپڑے گئے، ساری چیزوں کی قربانی دی اور ایمان بچا لیا. تو آئے عبدالعزیٰ یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا، بہت سستے میں نبٹ گئے ہو تم. آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ذو البجادین ہے. عبداللہ ذو البجادین، جاؤ تم یہی مسجد میں رہو. قرآن سیکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے. انہوں نے اتنی جلدی قرآن سیکھا، ایک بار قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں بھولوں کہیں اٹکوں تو دوسرا آدمی مجھے ٹوک کر میری اصلاح کر دے. وہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے، نماز، یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے زور سے. حضرت عمر نے ڈانٹتے ہوئے کہا عبداللہ شرم نہیں آتی تمہیں، اتنی زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اتنا ڈانٹنا تھا کہ حجرہ عائشہ سے جناب محمد رسول اللہ کی آواز تیز ہوتی ہے، اے عمر، عبداللہ جس طرح قرآن پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس کو نہ ڈانٹو. یہ تو اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلا آیا ہے، یہ تو اسلام کے لیے ساری قربانیاں دے کر چلا آیا ہے، ایمان اس نے بچا لیا ہے، ساری چیزوں کی قربانی دے دی، اس کو پڑھنے دو. کچھ دنوں کے بعد جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. عبداللہ ذو البجادین کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کی درخواست قبول فرما لی. عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے اس جنگ میں لڑتا لڑتا میں شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کھجور کا درخت دکھ رہا ہے، اس کا ایک پتا توڑ کے لاؤ. عبداللہ ذو البجادین دوڑتے ہوئے گئے، کھجور کا ایک پتا توڑ کے لائے. اللہ کے نبی نے اس پتے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پتے کو ان کے دائیں ہاتھ پر باندھا.
اس سے تعویذ اور گنڈے کا ثبوت نہیں نکل سکتا. یہ نبی اکرم کا خاص معاملہ تھا عبداللہ ذوالبجادین کے ساتھ، اور کسی کا کے ساتھ نہیں، صرف ان کے ساتھ تھا. یہ نبی کے ساتھ خاص ہے معاملہ. دوسری بات، آپ نے اس پر کچھ لکھا نہیں تھا، پڑھ کر دم کیا تھا. لکھا نہیں تھا، آپ نے دم کیا اور اس کو دائیں بازو پر باندھا، اور باندھنے کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا کر آسمان پر نظر ڈالی اور فرمایا اے اللہ، عبداللہ کی خواہش ہے کہ اس میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی کافر کا تیر و تلوار عبداللہ ذوالبجادین کو نہ چھونے پائے. اے اللہ، میں عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو کافروں کے اوپر حرام کر رہا ہوں. عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پر حرام. آپ نے فرمایا نکلو، اب میدان جنگ میں تم نکل چکے ہو، اب اس راہ میں جہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی تم شہید ہی کہلاؤ گے. عبداللہ ذوالبجادین قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں. ایک قافلہ آگے چلا گیا، یہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیچھے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت بلال ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اور عبداللہ ذوالبجادین ہیں. اتنے لوگ چل رہے ہیں. راستے میں بیابان جنگل سے گزر ہو رہا ہے، اور عبداللہ ذوالبجادین کو سخت بخار آ جاتا ہے. اس بخار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہی بخار ان کی موت کا سبب بن گیا. اسی بیابان جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے. رات میں ہی قبر کھودی جاتی ہے، اسی جنگل کے اندر دفنانے کی تیاری ہوتی ہے. ہاں، حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں نے عبداللہ ذوالبجادین کی نعش کو، ان کی لاش کو اٹھا رکھا ہے. اللہ کے نبی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عبداللہ کی لاش کو نبی کو دے رہے ہیں. دیتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو نبی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ادبن الاخیکما، ادبن الاخیکما. اے ابو بکر، اے عمر، ادب سے، آہستہ سے، احترام سے اپنے بھائی کی لاش کو میرے سپرد کرو. قبر میں اتارا، مٹی دی گئی. مٹی دینے کے بعد مٹی دے کر فارغ ہوتے، دعا ہوتی ہے. دعا کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی آسمان پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ اس روایت میں بھی نہیں ملتا ہے. الفاظ پر غور کیجئے. اے اللہ، عبداللہ ذوالبجادین جب اپنے چچا کو چھوڑ کر مکے سے مدینہ میری مسجد میں آیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ میری مسجد میں رہنا شروع کر دیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ میدان جنگ کے لیے نکلا تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اے اللہ تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب میں نے اس کی لاش کو پکڑ کر قبر میں اتارا تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب میں مٹی دینے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا. مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں اور اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوں. اے اللہ، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا. اے اللہ، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا، تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا. اتنا کہنا تھا. عبداللہ ذوالبجادین کی قبر پر عبداللہ ابن مسعود گر گئے، اور عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا اے عبداللہ ذوالبجادین، کاش یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، کاش یہ تیری جگہ پر میں ہوتا، اور جو دعا اللہ کے نبی نے تیرے لیے کی کاش یہ الفاظ میرے لیے کہے ہوتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ ایمان جس کے اندر جب گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے نکال دیا ہے، مجھے میرے بھائیوں نے بے دخل کر دیا ہے، کیونکہ اس کی نظر پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے اور جھونپڑی والے مکان پر نہیں، جنت کی محل کے اوپر ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ پریشانیاں تو آ رہا ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اسی لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے جو ہے سیرت صحابہ کا موضوع یا عظمت صحابہ کا موضوع چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ستایا جاتا ہے گھر کی طرف سے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں بہت بڑی. جب گھر والے ناراض ہونے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا راستہ حقیقت کا راستہ ہے،
حق راستہ ہے، برحق راستہ ہے. آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول کو 40 سال تک سارے لوگ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، سب کچھ 40 سال تک. اور تیقن کا معاملہ اتنا اونچا تھا کہ جب حجر اسود کے رکھنے کا جھگڑا آ گیا تھا کہ اس کو کون رکھے گا، تو وہ کہتا تھا میرا سردار، وہ کہتا میرے قبیلے کا سردار، وہ کہتا تھا میرے قبیلے کا سردار. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ فیصل ہوگا، وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. صبح کا لوگ انتظار کر رہے تھے، بلکہ پوری رات بہت سے لوگ سوئے بھی نہیں تھے کہ آنکھ نہ لگ جائے. لیکن جب صبح اٹھتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ، اس وقت آپ رسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. اور جب لوگوں کی نظر ابن عبداللہ پر پڑی، محمد ابن عبداللہ پر